السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبد الاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 9، حصہ دوم، خبر تحیر عشق. تو عبد الاحد شروع کرتے ہیں اس حصے کو ایک بہت ہی خوبصورت غزل کے ساتھ، جسے لکھا ہے سراج اورنگ آبادی نے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میری فیوریٹ ہے. تو چلیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، نہ خرد کی بخیا گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی. چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی. نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سے کروں بیاں، کہ شراب حسرت و آرزو غم دل میں تھی سو بھری رہی. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخے عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر ہے یہاں ہوا، کہ نہ آئینے میں جلا رہی نہ پری میں جلوہ گری رہی. کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی. سراج اورنگ آباد. سال تھا 1875. جس افتاد نے سر اٹھایا سرزمین کشمیر سے، وہ شہر گردوارہ امرتسر پہنچا دی گئی تھی. یہ وہی شہر تھا جسے شیتل کور وائے گرو جی کا شہر مانتی تھی، جس کی زیارت کرنے کی آرزو اس نے ہوش سنبھالتے ہی دل میں پالی تھی، جہاں اس کے مذہب کی سب سے مقدس عبادت گاہ سنہرے گنبد والی سری ہرمندر صاحب واقع تھی، جس کے دامن میں اس کے بقول دنیا کا سب سے مقدس جل امرت سرور قائم تھا، جو گناہوں کو دھونے کا گن رکھتا اور دلوں کو بے داغ کرتا تھا. سوچوں کے درمیان شیتل کور نے کمرے کا مفصل جائزہ لیا. کھڑکیاں بند تھیں. چہار سو پھیلی زرد روشنی کا واحد ذریعہ شاخوں والا شمعدان تھا، جو بستر کے برابر میز پر دھرا تھا. خاموشی اس قدر کہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کی موہوم سرگوشی سن سکتی تھی. اس نارنجی پرتپش آگ کے شعلے کو دیکھتے ہوئے دل میں شدت سے شکایتوں نے زور لیا. کاش اسے آلام و مصائب کا شکار کرنے والے یہ جابر امرت سرور کے مقدس جل میں ڈبکی لگا دیتے، تو اس کے دل سے ہوس کی میل اور لالچ کی گرداب جھڑ جاتی. یا شاید یہ مقدس جل نیکوکاروں کی مندریں اور عبادت گاہیں ڈھونگ اور فریب تھیں، محض وہ قصے اور کہانیاں جو انسان گڑھتا ہے تاکہ بعد ازاں گناہ ندامت کے سمندر میں ڈوبنے سے خود کو بچا سکے. لکڑی کا خستہ حال دروازہ مخصوص چرچراہٹ کے ساتھ کھلا. خیالات کی گرفت ڈھیلی ہوئی. وہ اس حقیقت میں لوٹ آئی جس میں اسے قسمت نے بیڑیوں سے گھسیٹ کر لا پٹکا تھا. دل پر لکڑی نے کئی وار کیے. ذہن کے پردے پر باپو گرو مکھ سنگھ کا چہرہ ابھرا. کسی زمانے میں وہ اس شخص کو دیکھتی تو بلا وجہ ہی مسکرا دیا کرتی. وہ ہستی کے سائے میں احساس تحفظ اور پیغام امن رقم تھا. پھر کیوں کر محبت کے دعوے کرنے والے باپو جی نے طعام و مال کی خاطر اس کا سودا کر ڈالا اور اسے ان درندوں کے پاس کٹنے پھٹنے کے لیے چھوڑ دیا. اور اگر باپو نے امرت سرور کے جل میں ڈبکی لگائی تو کیا ان کے گناہ بھی دھل جائیں گے اور وہ اس ظلم سے بری ذمہ ہو جائیں گے جو انہوں نے اس پر ڈھایا؟ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ چوکٹ پر کھڑا آدمی شیتل کور کو مسلسل گھور رہا تھا.
زرد روشنی میں اس کے سامنے نقوش بمشکل واضح ہوتے۔ وہ دھوتی اور شلوار میں ملبوس تھا، آنکھیں شاید شراب کے خمار میں غرق تھیں، لبوں پر زومانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شیتل کور کو یوں لگا جیسے کمرے کی کائی زدہ میلی دیواریں اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہوں۔ جگہ جگہ سے اکھڑتی ہوئی چھت اس کی عقیدت میں ماتم غم کر رہی ہو۔ کھڑکیوں پر وار کرتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکے اس کے استحصال کے آغاز پر نوحے پڑھ رہے ہوں۔ تمہاری چاندنی آنکھوں میں سہم جچتی نہیں، اس کی خشونت آمیز آواز نے خاموشی کو چیرا۔ تمہیں چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو تمہارا ایک متر یعنی دوست ہوں۔ پرکاش ناگپال نے نگاہیں شیتل پر یوں گاڑی تھیں جیسے صدیوں سے بھوکے شیر کے ہتے گوشت کا تازہ لوتھڑا چڑھ گیا ہو۔ شیتل کور کا فشار خون انتہا کو پہنچا، خدو خال تمتما اٹھی۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے سکڑ کر بیٹھی، پیچھے کی اور کھسک کر بستر کے تاج سے پشت لگائی۔ کاش یہ فاصلہ بس اتنا لامحدود ہو جاتا کہ صدیوں کی چہل قدمی کے باوجود وہ شخص اس تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ کیا وائے گرو جی جو انصاف و عدل کے علم بردار ہیں اس کی یہ مراد پوری نہیں کر سکتے؟ یا شاید وہ ہی کم عقل ہے جو اب تک خدا کے کرشموں پر ایمان رکھتی تھی؟ میں جانتا ہوں تمہیں بہت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے سرہانے کھڑا ہوا، لہجہ شیریں تھا، البتہ اس مٹھاس نے شیتل کے اندر ایسا زہر گھولا کہ اسے اپنی انتڑیاں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے شیتل کی باریک کلائی اپنے ہاتھ میں لی۔ شیتل نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں۔ ہر سانس ایک بوجھ بن چکی تھی اور زندگی ایک سزا۔ کیا حال کیا ہے تمہارا؟ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ زخموں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے مصنوعی افسوس جتایا۔ مبارک ہو شیتل، زخموں، تکالیف اور سسکیوں کا یہ سلسلہ آج تمام ہوا۔ تم محفوظ ہو، میں تو تمہارے بدن پر ایک خراش تک برداشت نہ کروں گا۔ یک بارگی نرم و ملائم بستر کسی نئے بوجھ تلے دھنستا گیا۔ اس کے حلق میں جیسے کسی نے مٹھی بھر ریت ٹھونس دی۔ اس نے پلکیں وا کیں۔ پرکاش ناگپال اس کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے جیسے خوبصورت اور حسین مکھڑوں کو زخم نہیں دیے جاتے، ان پر محبت نچھاور کی جاتی ہے۔ وہ خمار زدہ لہجے میں بولتے ہوئے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا۔ سرخ بنارسی ساڑی اس کے دبلے جسم پر بڑی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی سڈول اور پتلی کمر، نازک نازک سے زخم رسیدہ ہاتھ، سفید مرمرین پیر اور خوف کو انعکاس کرتا ہوا نایاب اور حسین چہرہ۔ شراب کا نشہ عورت کے حسن کے آگے کچھ نہیں ہوتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ آنکھوں پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے شیتل کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے جسم میں جیسے برف کی ٹھنڈی مگر نوکیلی سل داخل ہوئی۔ تعاون کرو، گہری سانسیں لیتے ہوئے پلکیں موند کر بولا۔ چہرہ شیتل کے قریب کیا۔ اس تعاون میں تمہاری بھلائی ہے۔ شیتل کور کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ وحشت سے اسے دیکھنے لگی۔ سانولی رنگت، بھری ہوئی مونچھیں، کھردری کھال اور لبوں سے اٹھتا ہوا تعفن۔ اسے اس شخص سے گھن محسوس ہوئی۔ جتنی دعائیں منتیں مانگنی تھیں مانگ لی گئی تھیں۔ وائے گرو جی کے کرشموں پر بہتیرا بھروسہ کر لیا۔ اب معاملات کی ڈوریاں اپنے ہاتھوں میں لینے کا وقت تھا۔ اس کا ہاتھ بستری میز پر دھری شمعدان تک پہنچا۔ پلک جھپکنے کی رفتار میں اس نے شمعدان تھام لیا۔ انتہائی خفیف دورانیے کے لیے گردن کا رخ موڑتے ہوئے پھونک مار کر شعلے بجھائے۔ یک لخت اجالے کی موت ہونے پر نشے میں دھت پرکاش کو ہوش آیا۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولتا، شیتل نے پوری جان لگا کر لوہے کا شمعدان اس کی کنپٹی پر دے مارا۔ بے غیرت کمینی! وہ سسکتے ہوئے بستر پر اوندھا ہوا۔ شیتل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، یوں جیسے کوئی والہانہ سی قوت نے اس پر اپنا حصار قائم کر لیا تھا۔ اس کا جسم باقاعدگی سے تھر تھرا رہا تھا۔ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت اس پر طاری تھی۔
اس نے شمعدان بلند کر کے اس کی گردن کی پشت پر وار کیا۔ اور تو کیا ہے؟ بھونک! ہوس کا پجاری، کنجر! وہ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ایک اور وار کر گئی۔ ٹھنڈے پسینے نے رخساروں سے راستہ بناتے ہوئے گردن پر دستک دی۔ تو مجھے چھونا چاہتا تھا؟ بھونک! تو مجھے ہاتھ لگائے گا؟ شکر کے شیتل کور کا ضمیر زندہ ہے، ورنہ کل تو کسی شمشان گھاٹ میں بے سدھ پڑا راکھ ہو جانے کے در پہ ہوتا۔ وہ شمعدان کو زمین پر پٹکتے ہوئے غرائی۔ پرکاش زیر لب اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے بولا، ہاتھ لگ تو میرے، تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ اس کی چتاونی کو انسنی کیے کمرے سے نکلی۔ باریک راہداری، اس کے عین سامنے محرابیں، جہاں سے سنسان بازار کا نظارہ دکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ ابھی کود کر اپنی جان دے دے اور اس ڈھونگی زندگی کے فریب سے جان چھڑا لے جہاں ہر بشر ذلیل ہے۔ لیکن جہاں اس زندگی کے لیے اتنے جتن کیے، وہاں ایک جتن اور سہی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ رات کی خاموشی میں کمرے سے اٹھتے ہوئے قدموں کی آواز خلل آور ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا، کاش شمعدان اپنے ساتھ رکھ لیا ہوتا۔ وہ پھرتی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نچلی منزل کو پہنچی۔ ایک طرف محرابی دروازہ اور دوسری طرف راہدار۔ وہ دروازہ پھلانگنے ہی لگی تھی کہ اسے دو مردوں کی بھن بھناہٹ سنائی دی۔ اس حرامی نے پہرا بٹھایا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں پرکاش کو کوستے ہوئے راہداری کی دیوار سے ٹیک لگا کر چھپ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے قدموں کی آواز قوی ہو رہی تھی۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر سانسیں روک لیں۔ ساڑی کے پلو سے نم پیشانی پونچھی۔ لڑکی باہر تو نہیں بھاگی؟ پرکاش کی کمزور آواز سنائی دی۔ نہیں صاحب۔ ایک انجان آواز۔ تو جا کر اوپر تلاشی لے، میں نیچے کی لیتا ہوں۔ اگر وہ بھاگی تو سب سے پہلے تم دونوں کو چھتر لگاؤں گا۔ اس سے پہلے وہ تلاش جاری کرتا شیتل کور دیوار سے ہٹ کر راہداری میں چلنے لگی۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ نلکے کے عین اوپر کھڑکی تھی۔ اس کے لبوں پر مبہم سی فاتحانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ بڑے محتاط سے انداز میں نلکے کے اوپر چڑھی۔ شیتل کور نے کھڑکی سے باہر سر ٹکایا۔ ہوا کا یخ بستہ پرنم جھونکا نرمی سے اس کے رخسار چوم کر اپنی راہ چل دیا۔ سر پر چھایا ہوا بادلوں سے ڈھکا سیاہ آسمان اسے آزادی کی نوید سنا رہا تھا اور نبض بڑھا رہا تھا۔ لب تھر تھرائے اور ہاتھ فرتے جذبات سے کانپے۔ یکایک میں اس کی چپچپی سطح پر اس کا بایاں پاؤں پھسلا۔ بمشکل توازن برقرار کیا، مگر پنجہ تانبے کے کشکول سے جا ٹکرایا۔ کشکول نے گویا اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے آواز بلند کی اور بج بج کر سارے بازار کو اس ظلم کا گواہ بنایا۔ بدن میں بجلی سی دوڑی۔ جشن تمام ہوا تھا۔ اب راہ فرار اختیار کرنی تھی۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر کودنے کی ٹھانی۔ کمبخت ناز پیٹی باورچی خانے سے نکلی ہے، اس کا پیچھا کرو۔ مجھے وہ ہر قیمت چاہیے، زندہ اور سلامت۔ پرکاش کی چیخیں اس کے کانوں میں داخل ہوئیں۔ ان کی پیروی یکے بعد دیگرے دروازے کھلنے کی آوازوں نے کی۔ گویا سارا کوٹھا جاگ گیا تھا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بنا چھلانگ لگائی۔ وہ گھٹنوں کے بل جا گری۔ سرخ بنارسی ساڑی نے اس کا شریر جھاڑیوں میں دبایا۔ جنگلی نوکیلے جھاڑ تنکے اس کے لباس کو چیرتے ہوئے اس کے گوشت میں پیوست ہوئے۔ گھٹنوں پر رگڑ کے باعث خراشیں پڑیں، مگر اس کے پاس وقت نہ تھا سسکاریاں جاری کرنے کا، رونے دھونے کا، اپنے زخموں کو سہلانے کا یا ان کے بھرنے کا انتظار کرنے کا۔ بس بھاگنا تھا۔ کہاں؟ کب تک؟ فقط جواب ہی تو نہ تھا۔ لیکن اپنی آبرو کی خاطر وہ کسی تاریک کنویں میں بھی پناہ گزین ہونے پر آمادہ تھی۔ رک جا، رک جا! لاٹھیوں سے آراستہ نوجوان اسے پیچھے سے آوازیں کس رہے تھے۔ بادلوں کی گرج ہوئی، بجلی چمکی اور لہجے بھر کو سارا امرتسر روشنی میں نہا گیا۔ وہی بجلی شیتل کور کے اندر نئی جان بھر گئی۔ وہ شیتل کور جس نے باپو کی سیوا کے واسطے کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، بدقت اپنی ساڑی کا بوجھ سنبھالتے ہوئے سنسان اور خاموش بازار میں زندگی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ کئی کنکر تلووں کو چھلنی کرتے، قدم لڑکھڑاتے،
گویا جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ہر گلی، ہر نکڑ دشمن کی کمی گاہ معلوم ہوتا، جہاں سے کسی بھی وقت کوئی بھی جھپٹ کر اسے قیدی بنا دے گا۔ بارش کی بے رحم بوندیں مسلسل زمین کی جانب دھکیل رہی تھیں۔ وہ تنگ آ کر دل ہی دل میں واہ گرو جی سے شکایت کرتی، جب اپنوں اور غیروں نے نوچ ڈالا تو بھی کیوں خاموش رہا؟ جب آسمان بھی میرے زخموں پر برس پڑا تو نے اس سے کیوں نہ روکا؟ کئی صدیوں جتنا طویل ایک لمحہ بیت گیا۔ وحشتناک آوازیں مندمل پڑ گئیں۔ ساڑی اس کے چھریرے بدن سے چپک چکی تھی، سانسیں اس قدر بلند کہ اگر طوفان کا شور نہ ہوتا تو سارا شہر بآسانی سن لیتا۔ پھر اچانک ایک عمارت ابھری، کھڑکی سے زرد روشنی پھوٹ رہی تھی۔ جھانکنے پر کھڑکی کے قریب ایک کھیولا نظر آیا۔ اسی لمحے آسمان سے بجلی نے چمک کر لکڑی کی تختی کو روشن کیا، جس پر کندہ تھا، چمن گلاب، جہاں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ 1910 سیاہ فلک صاف و شفاف تھا، ہر طرح کی صحبت سے خالی۔ نہ چاند کا ظہور ہوا، نہ ستاروں کی پگڈنڈی نے سیر کی۔ ابر گویا امرتسر سے روٹ کر اپنی منزل کا رخ موڑ چکے تھے۔ وہ ننگے پیر کانٹے دار گھاس پر کھڑا تھا۔ اس کے قدموں تلے لاتعداد ادشلے سگار پڑے تھے جو وقتاً فوقتاً اس کی ایڑیوں تلے کچلے جاتے۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی کو اپنے اندر اتارنے لگا، جو اس کی روح کو یوں سرسراتی جیسے کوئی گدلی ہوا کا جھونکا جھاڑیوں سے گزر کر گرد پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ پلکیں وا کرنے پر مشکی آسمان کے نظارے نے اسے باور کروایا کہ اس کے شعور لاشعور پر اب سیاہی کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ رفتہ رفتہ تاریکی کو اجالے نے چیرا، نور پھیلتا چلا گیا اور ہمہ وقت ایک عورت کا چہرہ اجاگر ہوا۔ دل کے در واہ ہوئے اور نور میں غوطہ زن ہوئے۔ نور العین! اس کے حلق سے بے آواز پکار نکلی۔ یک لخت وہ چہرہ دھواں ہو گیا، کتھئی آنکھوں کی اتھاہ گہرائیوں سے آنسو ٹوٹا۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی۔ اب تک اس عورت کی موجودگی کا گمان ہو رہا تھا، مگر آس پاس حویلی کی بلند و بالا فصیل نما دیوار اور دیوں کی روشنی میں چمکتی گھاس کے سوا کچھ نہ دکھا۔ آپ کے دیدار کی آس میں سینکڑوں سگار پھونک ڈالے، مگر آپ نہ آئیں۔ کئی شراب کے پیالے اپنے اندر اتارے کہ وقت کی تلخیوں کا گلا زہرے جام گھونٹ دے، مگر نہ وقت کٹ رہا ہے، نہ اذیت کا مداوا ہوا، اور دروازے ساکت رہ گئے۔ دل سے صدا بلند ہوئی۔ نور العین مجاہد اب خیالوں کے جہاں کے سوا کہیں نہ ملنی تھی، اور تخیل کی دنیا دھوکے اور فریب کے سوا کیا تھی جس پر وہ آسرا باندھتا؟ وہ کیوں اسے لق و دق صحرا میں تنو تنہا اور لاچار چھوڑ گئی تھی؟ اس کی چیخ و پکار افق تک تو جا پہنچتی، مگر نور العین اتنی دور تھی کہ اس تک سرگوشی کی صورت بھی نہ پہنچ پاتی۔ کئی راتیں آنکھوں میں کٹ گئیں، مگر مہم تلاش میں سرگردہ آنکھوں کو چین آیا نہ قرار۔ دن بستر میں کروٹیں بدلتے ضائع ہو گئے، مگر آپ ہی نہ آئیں۔ شامیں قربان، راتیں اور دن یاس و ہرما کی پرسوز تصویر۔ ہر بیتتے ہوئے لمحے کے ساتھ امید کا چراغ بجھتا چلا گیا اور زندگی کی آرزو گھٹتی چلی گئی، کیونکہ رانی آپ نہ آئیں۔ نیم روشن سبزہ زار میں اس نے چہل قدمی شروع کی۔ سر اس قدر ثقیل تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی زمین پر گر کر آخری ہچکی لے گا اور ہمیشہ کے لیے اس جہانی ظلمت کو خیر بات کہہ دے گا۔ لیکن یہ آخری ہچکی آخر کس انتظار میں تھی؟ کیا بچا تھا اس میں جو اب تک اسے میسر نہ ہوئی؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی انگلیوں کے سنگ جیب میں ہاتھ گھسیڑا اور سگار اور لائٹر نکالا۔ لائٹر کے شعلے نے اس کی سرخ آنکھیں منور کیں، جو ایسا منظر پیش کرتی جیسے کسی خون آلود جھیل پر دھند چھا گئی ہو۔ وہ سانس لیتا تو فضا بدبودار ہو جاتی۔ اس نے سگار کا کونا سلگایا اور دوسرا سرا لبوں کے درمیان دباتے ہوئے گہرا کش بھرا۔ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ سگار کی کڑواہٹ بھی اسے سکون نہ بخش سکی۔ سگار سے اٹھتے دھوئیں میں وہی جانا پہچانا چہرہ ابھرا جس نے اسے عقل و شعور سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سحر اس پر طاری ہوا
اور اس نے یادداشتوں کے سرے کو تھام کر دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہونا بہتر جانا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب نور العین مجاہد اس سے پہلی مرتبہ ملنے آئی تھی، 1 سال قبل۔ بختیار منزل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی، ایسا لگتا تھا مہمان خصوصی پدھارنے لگے ہیں، اس لیے درخشاں نے پورے گھر کو یاسمین کے سنگ رگڑ رگڑ کر دھو ڈالا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایک کام بھی انہوں نے نور العین کو نہ سونپا۔ وہ خلاف معمول صبح 9 بجے تک سستائی تھی۔ درخشاں، ہمیں ایک بات کا جواب تو دیجئے۔ صحن میں جھاڑو دیتے وقت گلاب فاطمہ نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ آپ نے نور العین کو بتایا؟ نوری سے پوچھ تو لیں۔ کل کلاں کو انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر کر دیا تو ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے پان کا پتا منہ میں رکھ کر کہا، ارے اماں، ابھی کون سا اسے رخصت کر رہی ہوں، بس لوگ ہی تو آ رہے ہیں ہم سے ملنے۔ پہلے ہم 2 خاندان مل لیں، آپس میں تعلقات استوار کر لیں، پھر میں وقت بہتر جان کر اس کی رائے طلب کر لوں گی۔ انہوں نے اپنے تئیں معاملہ رفع دفع کیا۔ ہمیں ایک سوال پوچھنا تھا، آپ شاداں سے کب ملیں اور کب انہوں نے نور العین کو دیکھا جو وہ اس کا رشتہ لانا چاہ رہی ہیں؟ گلاب فاطمہ نے آنکھیں چھوٹی کیے تفتیش شروع کی۔ زیادہ وقت نہیں ہوا، بہرکیف 2 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ یاور کے والد سرتاج کے ساتھ کالج جاتے تھے۔ ایک زمانے میں تو جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیوی امرتسر آئی ہے تو عید پر دعوت نامہ بھجوا دیا۔ وہیں پر شاداں بہن نے نور العین کو کام میں ہاتھ بٹاتے دیکھا اور اس کے اخلاق اور حسن پر فدا ہو گئیں۔ درخشاں جھاڑو فرش پر چھوڑ کر کمر پر ہاتھ ٹکا کر گلاب فاطمہ کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں پرسوچ تاثر لیے اگلے سوالات کی فہرست تیار کر رہی تھیں۔ سچ کہوں تو سرتاج تو چاہتے ہی تھے کہ وہ اپنے لڑکے کے لیے نوری کا ہاتھ مانگیں۔ دونوں کا آمنا سامنا کئی محفلوں میں ہو چکا ہے۔ شاداں سے مل کر تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ کسی بھی دن رشتہ جوڑنے کا اعلان کرنے والی ہے۔ گلاب فاطمہ نے پیشانی پر استفہامیہ بل لیے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک دفعہ نور العین سے پوچھ لیں، کم سے کم انہیں آگاہ کر لیں۔ مجھے کون سا آگاہ کیا گیا تھا، اور یہ کس زمانے کا دستور ہے بھلا؟ ابھی ان کو آنے دیں، ہم سے ملنے دیں، تب دیکھی جائے گی۔ کس نے آنا ہے؟ صحن کے داخلے پر جمائی لیتی نور العین نے ماں اور دادی کو تشویشی تاثرات کے ساتھ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ درخشاں نے گلاب کو تنبیہی نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا را نور العین کو اس بابت بھولے سے بھی خبر نہ کیجیے گا۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کے چند دوست آ رہے ہیں، درخشاں نے سنبھل کر کہا، پھر جھاڑو اٹھا لی۔ گلاب فاطمہ کے چہرے پر ناگواری سی تھی، گو کہ انہیں بہو کا یہ انداز ہرگز نہ بھایا، لیکن درخشاں کے احترام میں اختلاف دل تک محدود رکھا۔ نور العین دادی سے جا ملی، پھر ان کے سامنے پلنگ پر بیٹھی۔ اماں جان، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی۔ نور العین نے بے حد ہچکچاہٹ کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ درخشاں نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی، گویا درخواست سنے بغیر رد کرنے کا ارادہ ہو۔ وہ ہمیں اس کی گردن جھک گئی اور رنگت سرخ ہوئی۔ بول بھی دو، درخشاں اکتانے لگیں۔ ہمیں آج شکیلا کے ساتھ بازار جانا تھا، کیا ہم ہو آئیں؟ اس نے گردن پوری کی پوری جھکا لی، گویا جانتی ہو جواب کیسا ملنا تھا۔ پہلے تو درخشاں نے لب کھولے اور سوچا کہ منہ پر جواب دیں تاکہ اسے چلتا کریں، لیکن پھر کچھ سوچ کر سنبھل گئیں۔ کب تک واپسی ہوگی؟ ان کے اس اچانک کے سوال نے نور العین کو چونکا ڈالا۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ماں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی دیو قامت جن ہو۔ شام سے پہلے، پکا، ہم دیر نہ کریں گے۔ درخشاں نے چہرے کے تاثرات سخت رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر عصر سے پہلے نہ لوٹی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ، انہوں نے کٹھور لہجے میں کہا۔ کیا یہ خواب تھا یا کوئی وہم، یا اماں جان اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھیں؟ اسے کرید ہونے لگی کہ نہ جانے اماں جان نے اتنی آسانی سے اسے اجازت کیوں کر دی۔
مگر اس نے سوالات کو لگام دی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی کہ یہ نہ ہو کہ اماں ارادہ بدل کر اسے گھر بٹھا لیں۔ ویسے بہو، آج یہ چاند کہاں سے نکلا؟ گلاب فاطمہ نے طنز کسا۔ اچھا ہی ہے، جب تک وہ واپس آئے گی دونوں گھرانے آپس میں مل لیں گے۔ ہم سب اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں سے تفصیلی بات چیت کر لیں گے۔ جواب دے کر وہ پھر جھاڑو دینے میں مگن ہو گئیں۔ گلاب فاطمہ نے غیر اتفاق ظاہر کرنے کے لیے گردن جھٹک دی۔ مکر و فریب کے سہارے دہلیز سے باہر پہلا قدم بڑھا دیا گیا تھا۔ ضمیر کی جھڑکیوں نے باطن ٹٹولا تو نفس کے بہکاووں نے بے قراری کی لہروں سے جان چھڑوانے کے لیے خوبصورت مستقبل کا خواب دکھایا۔ نور العین مجاہد نے ایک نظر مڑ کر الوداع کہتی ماں کو دیکھا، جس سے زندگی میں پہلی مرتبہ جھوٹ کے سہارے اپنی بات منوا رہی تھی۔ دل نے صدا بلند کی کہ وہ کوئی بھی بہانہ گھڑ کر لوٹ جائے اور بھول جائے کہ مشاعرہ یا شاعر وجود رکھتا ہے۔ زندگی کے پردے پر گھونگھریالے بالوں والے شخص کا خاکہ ابھرا۔ اس کی مدھم شیریں آواز اور دعوت نامے نے بازگشت کی۔ وہ اقدار، اصول اور دل پر حاوی ہوتے ہوئے ندامت کے احساس کو گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر بگھی میں سوار ہوئی۔ چہرے پر نقاب سختی سے لپیٹ لیا، بگھی جھٹکا کھا کر چل پڑی۔ نور العین کے باطن میں قوی زلزلہ آیا، جس نے نافرمانی کے نو تعمیر مگر ناتواں قلعے کو ڈھانا چاہا۔ وہ نم مٹھیوں میں دوپٹے کا سرا دبوچے سکڑ کر بیٹھی رہی۔ بگھی وہیں پر رکوائی جہاں گزشتہ دن اس کا آگ سے سامنا ہوا تھا۔ اسے اتنا تو علم تھا کہ قریب ایک ہندو کالونی واقع تھی جہاں ناگپال حویلی کے ملنے کا امکان زیادہ تھا۔ چنداں دشواریوں اور کئی لوگوں سے پوچھنے کے بعد اسے ناگپال حویلی مل ہی گئی۔ پہلی نظر نے ہی نور العین مجاہد کو مسحور کر دیا تھا۔ بلند و بالا، وسیع اور عظیم الشان، دنیا جہاں کی تمام مثبت صفات بھی ناکافی تھیں اس حویلی کو بیان کرنے کے لیے۔ بلند و بالا سفید فصیلیں جو بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، لکڑی کا منقش صدر دروازہ جس پر تانبے کی کیلیں ٹھوکی ہوئی تھیں، چھتوں کے کناروں پر سفید پتھروں سے بنے ہوئے گنبد اور مینار کھڑے تھے جو اسے خوابوں میں دیکھے جانے والے کسی محل کی یاد دلاتے تھے۔ پھاٹک پر پہرے دار نے اسے روک کر سوال کیا، آپ کا نام؟ نور العین۔ وہ نم ہتھیلیوں کو آپس میں مچلتے ہوئے قدرے اٹک کر بولی۔ اس کا نام سنتے ہی پہرے دار راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ہکم بکا رہ گئی۔ تو کیا اس آدمی نے اس کے آنے کی اطلاع پہلے سے ہی دے رکھی تھی؟ دیوان خانے سے صدر دروازے تک کا فاصلہ محض چند قدموں کا تھا، مگر دل سے اٹھتی ہوئی آوازیں لاتعداد تھیں۔ قدم لوٹانے کی ترغیب ملی، سب بھول جانے کا مشورہ موصول ہوا، لیکن جس آدمی نے پہرے دار تک کو اس کا نام بتایا تھا یقیناً بےتابی سے اس کی راہ تک رہا ہوگا۔ اس کے دل کو پیروں تلے کچل دینے کا خیال تک گراں گزرا۔ چند لمحوں کا یہ فاصلہ وسوسات کی نظر ہوا اور وہ بالآخر دیوان خانے کے اندر پہنچی۔ لوگ، لباس اور مناظر اس کے لیے سب بہت اجنبیت آمیز تھا۔ وہ اس حصے میں پہنچی جہاں عورتیں ساڑیوں میں ملبوس سر پر پلو کیے بیٹھی تالیاں پیٹ رہی تھیں۔ ان کے مابین اپنا آپ غیر ضروری معلوم ہوا۔ نظر اسٹیج پر مرکوز ہوئی۔ شنکر ناگپال رومال کی مدد سے پیشانی پر نمودار ہوتا پسینہ پونچھتے ہوئے سامعین کو مسکراہٹ کے سنگ دیکھ رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنا آخری شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ اس نے گلا کھڑکھڑایا۔ یکدم اس کی نگاہ اس بوکھلائی ہوئی حواس باختہ عورت پر ٹھہری۔ شہد رنگ آنکھوں میں خفگی سی تھی، گویا اس محفل میں خود کو ایک غیر اہم اضافہ گردان رہی ہو۔ یک بارگی کانوں میں کوئی گیت سا گونجا جس نے دل میں پرمسرت گرمائش کھولی۔ اسے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا اور تب سے اس کا حسن اس کے دل کو اس طرح بھایا تھا جیسے کسی بندوق سے نکلتی ہوئی گولی نے اس کا سینہ تاعمر چاک کر دیا ہو۔ شنکر نے نور العین مجاہد کی جانب مسکراہٹ اچھالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، آنے کے لیے شکریہ۔ یک بارگی نور العین مجاہد کے اوپر سے حواس باختگی چھٹنے لگی۔ یوں لگا جیسے وہ کسی شناسا شخص کی شناسا محفل میں موجود ہو۔
وہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ یہ عورتیں محض اس شخص کو سننے کے لیے محفل میں بیٹھتی تھیں۔ وہ جو آئے مل کے جائے، اور ہم چاہیں گے کیا؟ رونے کے ہم کو ہزاروں دن نہ مل جائیں گے کیا؟ شادماں سب لوگ بیٹھے، ہم ہی سوزے عشق میں جل رہے ہیں، جب تیرے کہنے پہ مسکائیں گے کیا؟ روحانی سا ترنم تھا اس کی آواز میں، جو نور العین نے اپنے رگو ریشے پر محسوس کیا۔ نظروں کا ملاپ برقرار کیے وہ شعر پڑھ رہا تھا، ایسے جیسے یہ شعر نور العین کے لیے ہی پڑھ رہا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی بے باک ہو گئی تھی، جو شرم سے پانی پانی ہونے کے بجائے اسے حق سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس شعر کی حقدار ہو۔ ہے مجھے جکڑا زمانے نے، ہے یہ زنجیر پا، ان رواجوں کو جو توڑ دیں ایک ہو پائیں گے کیا؟ آواز میں سوز تھا جس نے نور العین روح کی گہرائیوں میں درد کی چنگاری اجاگر کی۔ شنکر کی آنکھوں میں کوئی آس ابھری۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا، سارا تلسم ٹوٹ کر بکھر گیا، یوں جیسے کوئی غیر مرئی ڈوری تھی جو ان کے آنکھوں کو ایک کیے ہوئے تھی، اور اب وہ کٹ گئی۔ شور و غل سارے میں پھیلا، تعریفیں، قصیدے دیوان خانے کے ہر کونے سے نکلے۔ وہ لاجواب سی رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ اٹھ کر مہمانوں سے ملتا ملاتا باہر کی جانب جا رہا تھا۔ نور العین اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ گرد و نواح میں تمام عورتیں بھی اٹھنے لگی تھیں۔ بس چند گھڑی کے لیے ہی تو آئی تھی، پھر ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب یہاں سے جا نہ سکے گی؟ کچھ تھا اس جگہ میں، کوئی سحر، کوئی جادو جسے وہ اندیکھا نہ کر پا رہی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ کاش اسے وہ مرد پھر نظر آ جائے۔ اس نے گردن جھٹکی اور خالی دل کے سنگ باہر جانے لگی۔ کاش وہ تھوڑا پہلے آ جاتی۔ سننے کو ملی تو آخری کی ایک غزل۔ اب گھر لوٹنا تھا، سابقہ زندگی کی طرف۔ کھلی فضا میں چند سانسیں لینے کی یہ گھڑی کچھ ہی دیر میں اپنے اختتام کو پہنچنے لگی تھی۔ یہ زندگی اتنی تنگ اور گھٹن زدہ کیوں کر تھی؟ اس نے ہرے بھرے صحن میں نظریں دوڑائیں۔ فانوس کے ساتھ وہ شخص پھر نظر آیا، اب کہ اس کے چہرے پر طمانت نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بات پر آگ بگولا ہو۔ وہ ٹھٹک گئی۔ دماغ سے ایک آواز نکلی کہ اسے لوٹ جانا چاہیے، لیکن پھر اس نے دل کی سنی اور اس کی طرف جانے لگی۔ چہرے پر نقاب باندھ لیا۔ اب ایسے نہ بنو کہ تمہیں کوئی علم نہیں شنکر میاں۔ وہ ماتھے پر تلک لگائے دراز عمر آدمی تھا۔ ہم سب کو علم ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اس نے چبا چبا کر کہا اور اس کے سینے پر انگلی ٹھوکی۔ شنکر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انگلی مٹھی میں دبوچی۔ اگر آپ مجھے جانتے تو یہ بات بھی جانتے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ کی لڑکی کہاں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا۔ نور العین کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ ایک دم سے اس شخص کی نگاہ فاصلے پر کھڑی نقاب پوش عورت پر پڑی۔ وہ سنبھلا۔ اگر میری بیٹی کی گمشدگی میں تمہارا کردار ہوا شنکر میاں تو جان لینا، تمہیں راکھ کر دوں گا۔ وہ اسے متنبہ کرتے ہوئے مڑ گئے۔ شنکر کے چہرے پر کڑواہٹ پھیلی، ہاتھ مٹھی میں بھینچے، تنفس پھولنے لگا تھا۔ جب تک اس شخص نے پھاٹک پار نہ کی وہ تپتی ہوئی نگاہوں سے اسے گھورتا چلا گیا۔ جب مڑا تو بری طرح چونک گیا۔ اسے شناسا شہد رنگ آنکھیں جو دکھ گئی تھیں، ایک لمحے کے لیے اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ حال ایسا کہ کاٹو تو جسم میں خون نہ ملے۔ کیا اس نے سب سن لیا تھا؟ نور العین۔ اس کے لبوں سے وہ نام ہوا کے جھونکے کی طرح نکلا، نرمی سے، شائستگی سے۔ آپ نے ہمیں پہچان لیا؟ نقاب چہرے سے سرکا۔ اس کے نین نقش تفصیل سے واضح ہوئے۔ اس کی آواز میں عداوت کا عکس تھا، نہ کوئی بغض۔ شنکر کی جان میں جان آنے لگی۔ آپ کی آنکھوں کو بھلا دینا کسی جرم سے کم نہ ہوتا۔ نور العین مجاہد لاجواب رہ گئی۔ وہ آدمی ایک ایک جملے سے اس کی قوت گویائی سلب کر دیتا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ آئیں، میں نے آپ کا انتظار کیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، فاصلہ مٹ گیا۔
اب وہ اسے اور قریب سے دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا لی۔ وہ آج بھی اتنا ہی دلکش لگ رہا تھا۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ نور العین کسی سحر کے زیر بولی۔ میں نے کہا تھا یہ معمولی زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ بتائیں، مجھے تو آپ کی فکر ستا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ شاعر جس کی ایک دنیا مداح تھی اس کے لیے فکر مند تھا یا محض اس کا دل رکھ رہا تھا؟ آپ کو ہماری صحیح فکر ہوئی۔ وہ ایک دم سے اداسی کا پیکر بن کر بولی۔ شنکر کی آنکھوں میں پریشانی ابھری۔ ہمارے ابا ہم پر اتنا چلائے کہ بس ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ بالکل مرجھا گئی۔ شنکر کو عجب تعجب ہوا۔ کوئی اس پھولوں جیسی نازک لڑکی پر اونچی آواز میں بات کرنا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اتنا سا کہہ کر مڑ کر فوارے کی جانب چلا گیا۔ وہ فوارے کے کناروں پر بیٹھا اور نور العین کو بھی اشارہ کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ پانی کی جل ترنگ پس منظر میں کسی موسیقی کی خوشگوار دھن کی طرح رواں تھی۔ کیا کہنا تھا؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ بس وہ سب کچھ کہا جو ہم سننا نہیں چاہتے تھے۔ نہ حال دریافت کیا، نہ دلاسے کے دو لفظ کہے، بلکہ ہمیں ڈانٹا، گالیاں دیں، اتنا سنایا کہ ہم ساری رات بستر پر آنسو بہاتے رہے۔ شنکر کی نظر ان آنکھوں میں پڑی۔ کوئی کیسے ان شہد رنگ آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بن سکتا تھا؟ اس کے ہاتھوں کی مٹھی بن گئی۔ شنکر، وہ باپ ہو کر ہمیں کوس رہے تھے، اس نے گردن اٹھا کر کہا اور مقابل کی غمگین آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑیں۔ اور آپ نے پرایا ہو کر ہمیں کندھا دیا، ہمیں ہمت دی۔ شاید اسی لیے ہم اتنی جدوجہد کر کے جھوٹ کہہ کر آپ کے مشاعرے میں شریک ہوئے۔ اس نے آنکھوں سے نمی رگڑی۔ شنکر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہوا سے نور العین کی پیشانی پر ایک لٹ آ گری۔ اس کا جی چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے رستے سے ہٹا دے۔ پھر آج سے میں پرایا نہ ہوا، ہم دوست ہوئے، دوست، اس نے نرمی سے کہا۔ نور العین کے جسم کا پٹھا پٹھا سکون پذیر ہوا۔ دوست؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ بولی۔ جی بالکل، ہم دوست ہوئے۔ آپ کی زبان سے اب اپنے لیے پرائے اور غیر جیسے الفاظ سنے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، اس نے خفگی کے سنگ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ اور وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو دھمکا کر گئے تھے؟ اس کے اچانک استفسار پر شنکر کے چہرے کا ہر زاویہ بگڑا۔ وہ آپ پر تہمت کیوں باندھ رہے تھے؟ وہ اتنے یقین سے بولی کہ شنکر دنگ رہ گیا۔ تہمت؟ اور نہیں تو کیا۔ ہمارا دل کیا کہ بتائیں ان سب کو کہ آپ وہ ہیں جو اس دن جان پر کھیل کر سب کو جلنے سے بچا رہے تھے۔ وہ کیسے آپ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ بھنا کر بولی۔ غصے سے سرخ پڑتی ناک دیکھ کر اسے بے اختیار کھلکھلی آنے لگی۔ بس جانے دیجئے، میرے لیے لوگوں کی بے بنیاد باتیں معنی نہیں رکھتیں۔ وہ قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کرنی بھی نہیں چاہیے، وہ کہہ کر اٹھنے لگی۔ آپ جانے لگی ہیں؟ وہ بے قرار ہوا۔ نہ جائیں، ٹھہر جائیں، آپ کا یہ نیا ہمدم و دوست اداس ہو جائے گا، وہ صورت بگاڑتے ہوئے بولا۔ نور العین اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ اماں جان سے وعدہ لیا تھا کہ شام سے پہلے لوٹ آئیں گے ہم، وہ اسے اطلاع دینے لگی۔ آپ کی خاطر جھوٹ کہا ہم نے۔ کیسی لگی پھر آزادی؟ شنکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نور العین نے ہواؤں کو محسوس کیا، چڑیاؤں کی سریلی چہچہاہٹ سنی، جوتوں تلے ہری بھری گھاس سے نظر ہوتے ہوئے اس مرد پر مرکوز کی جو مسکان سجائے جواب طلب نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ مختصر ہی سہی مگر بہت بھلی۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ اس آزادی کے احساس کو
پھر سے محسوس کرنا چاہیں گی؟ اس نے ہاتھ باندھ کر نور العین کا بغور جائزہ لیا۔ آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ محض دوسری ملاقات کے اسباب بنا رہا ہوں، وہ بدستور شائستگی سے بولا۔ اس کے الفاظ آگ تھے اور نور العین مجاہد موم جو ذرا سی تکرار پر پگھلنے لگی تھی۔ پھر آپ کے لیے کسی دن نیا جھوٹ گھڑ کر حاضر ہوں گی۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے لیے جھوٹ گڑھے جائیں۔ اس نے سینہ تان کر بلند حوصلگی سے کہا۔ وہ نقاب درست کرتے ہوئے جانے لگی۔ شنکر کا دل ایک نئی امنگ و جستجو سے بھرا ہوا تھا۔ اس آمد نو زندگی کو ایک نئی رو بخشی تھی۔ حال سارا کنبہ دادی جان کی عدم موجودگی میں دسترخوان پر جلوہ افروز تھا۔ کچھ پل خاموشی کے نظر ہوتے تو کچھ گفت و شنید میں کٹ جاتے۔ ایسے میں وہ تھی جو اب تک چپ سادھے ہوئے تھی۔ نہ کسی نے اسے پکارا اور نہ اس نے کسی کو مخاطب کرنے کی زحمت کی۔ بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور پھر ہمارے گھر سے نور العین کی ڈولی بھی اٹھے گی۔ بہت دنوں میں یا شاید مہینوں میں پہلی مرتبہ بختیار مجاہد نے اسے مخاطب کیا۔ اگر 1 سال پہلے والی نور العین کو یہ دن نصیب ہوتا تو شاید وہ خوشیوں سے جھوم اٹھتی، مگر حال کی نور العین مجاہد کے لیے اب کی یہ باتیں مانا نہ رکھتی تھیں۔ حلق میں موجود بھنڈی روٹی کا لقمہ پھنس گیا۔ اس نے کھانس کر پانی غٹاغٹ پی لیا۔ تیاریاں کر لیں سب نے؟ انہوں نے تینوں خواتین کی طرف اشارہ کیا۔ یاسمین کے چہرے پر سائے سے گزر گئے۔ جی جی، ساری خریداری کر لی، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، درخشاں نے آگے بڑھ کر کہا۔ یاسمین نے چور نظر نور العین پر ڈالی جو نوالا یوں چبا رہی تھی جیسے حلق سے لوہے کی کیلیں اتارنے میں کوشاں ہوں۔ اچھا پھر آپ ہم سے تھوڑا اور خرچ لیجئے گا، ہم چاہتے ہیں کہ نور العین اپنی پسند سے مزید خریداری کرائیں۔ وہ نور العین کو دیکھتے ہوئے بولے۔ سنجیدہ آنکھوں میں نرمی کی جھلک تھی۔ نور العین کے ہاتھ مٹھی میں بھیجے، نامحسوس سی کوفت سے لب نیم ماں ہوئے۔ کیا کہتی ہیں؟ کل جائیے گا اپنی ماں کے ساتھ اور پسند کی خریداری کر لیجئے گا۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھتے گئے۔ یاسمین کو فضا میں نامحسوس سا تناؤ محسوس ہوا۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ انہیں دیکھے بغیر بولی۔ شہد آنکھوں میں تلخی کی انتہا پنپی۔ کیا کہہ رہی ہو نوری؟ درخشاں نے بختیار کو دیکھتے ہوئے اسے ملامت کیا۔ تمہارے ابا پسند کے تحفے دلوانا چاہ رہے ہیں، کیوں منع کرتی ہو؟ بختیار مجاہد تذبذب کا شکار ہوئے۔ ہمیں کسی تحفے تحائف کی ضرورت نہیں، ہم نے کہا تو ہے۔ وہ جبری طور پر مسکرائی اور درخشاں کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی۔ آنکھوں کی کاٹ جا بجا سلامت تھی۔ ٹھیک ہے، رہنے دیتے ہیں، نور العین کو ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ خفگی سے بولے۔ نور العین کے لب تنفر سے پھیلے۔ جب ضرورت ہوتی تھی پسند پوری کرنے کی تب کہاں تھے آپ؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے تقریباً بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو عام گاہ میں بیٹھے ہر فرد کی بتی گل ہوئی۔ حیرت اور شوق کا جھٹکا لاحق ہوا، گویا اپنی سماعت پر ہی یقین نہ ہو۔ وہ بہت دیر جواب کی راہ تکتی گئی مگر سب کے لبوں پر ایسا قفل لگا کہ کھل ہی نہ سکا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی، سر پر دوپٹہ درست کیا۔ دوپٹہ سر سے سرک گیا تھا مگر آپ نے بتایا نہیں، بتانا چاہیے تھا، پچھلے 20 سالوں سے ہر موقع پر بتایا ہے۔ شب بخیر۔ اس نے تلخ نگاہ بختیار مجاہد کی آنکھوں میں ڈالی، پھر گردن جھٹکتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ یاسمین اور درخشاں نے بختیار مجاہد کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ غصے سے سرخ ہو پڑے تھے۔ میں اسے سمجھاؤں؟ درخشاں شرمسار ہوتے ہوئے بولی کہ بختیار نے ہاتھ ہوا میں بلند کیے، انہیں چپ کروایا۔ آنکھوں میں خون اترا۔ وہ ہاتھ باندھ کر سرخ چہرے کے سنگ درخشاں کو دیکھتے گئے۔ ایسی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، باپ کو باتیں سنا کر جا رہی ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے ساری جمع پونجی ان کی شادی میں لگائی۔
وہ کرتا جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ درخشاں کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ شوہر کی ناراضی نے انہیں نظریں آتش کیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھیں۔ یاسمین، دادی کو کھانا پروسو، میں تمہارے ابا کو دیکھ لوں۔ وہ عجلت میں ہدایتیں دے کر اپنے حجرے میں چلی گئیں۔ یاسمین نے خالی میز کو تکا۔ سماعت میں صفائیاں دیتی ماں اور غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باپ کی گونج تھی۔ دل ہر دم بیٹھتا جا رہا تھا۔ کیا غلط ہوا تھا پرانے وقتوں میں جو آج اس کا خاندان پاش پاش ہونے کے دہانے پہنچ چکا تھا۔ وہ بھنڈی کی تھال اور روٹیاں لے کر گلاب فاطمہ کے کمرے میں پہنچی۔ وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نو آمد کو بغور دیکھنے لگیں۔ سیاہ آنکھوں میں کھویا کھویا سا تاثر تھا۔ اس نے تھال دادی کے سامنے دھر دی اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ ٹھیک ہے، اب دادی سے باتیں کرنے میں دلچسپی نہیں رہی، لیکن اس بوڑھی جان کو سلام تو کیا جا سکتا ہے، انہوں نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ یاسمین جیسے ہوش میں آئی، پیشانی پر بل لیے گلاب فاطمہ کو دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرا رہی تھیں۔ ناراض ہونا تو جیسے بڑی بی کو آتا ہی نہ تھا۔ السلام علیکم دادی، وہ گھبرا کر بولی۔ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ ہمیں آپ کا وقت چاہیے، دیں گی؟ یاسمین چہرے کی خوشحالی بحال کیے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ گلاب فاطمہ نے تھال کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اس نے نرمی سے ان کے جھری زدہ ہاتھ تھامے اور ان کی بادامی شکل کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ آج کھانا ہم کھلائیں گے، سرگوشی نما آواز میں کہا، پھر روٹی سے نوالا بنایا اور گلاب فاطمہ کے حلق میں بھرا۔ آج کل کن سوچوں میں گم رہتی ہیں؟ انہوں نے نوالا چباتے ہوئے استفسار کیا۔ ایک سوچ ہوتی تو ذکر کرتے نا دادی جان۔ ذہن میں نور العین کا چہرہ ابھرا۔ اس کی بغاوت کی آرزو نے دل میں کسک پیدا کی۔ پھر گرو بازار کی اس عورت کا حلیہ ذہن میں اجاگر ہوا۔ اپنے لوگوں کی بے حسی نے دل کو جلایا۔ آخر میں مسکراتا ہوا جمال الدین ذہن میں نمودار ہوا اور اس کی آمد پر سب آپ ہی آپ ہونے لگا۔ کسک مٹنے لگی، آگ بجھنے لگی۔ ہم عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں جب آپ کی ہزار پریشانیوں کو بنا تھکے سن سکتے ہیں۔ آپ بہرحال کوئی ایک ہی عرض کیجئے تاکہ ہمارے تجسس کو موت ملے۔ انہوں نے لقمہ چباتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ یاسمین ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نوالا بناتے ہوئے کہنے لگی، بس دادی جان، اس دن ہم اماں کے ساتھ زیورات کی خریداری کرنے گئے تھے، گرو بازار۔ یکدم گلاب فاطمہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ چباتے ہوئے جبڑے سست ہوئے۔ لطف انداز و بے نیاز سی سیاہ آنکھوں میں کوئی بوسیدہ منظر ابھرا۔ جھری زدہ انگلیاں چند ثانیے کپ کپائیں، اور پھر اماں نے ہمیں بتایا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، انسانوں کا بے وپار۔ ہم تب سے ہلکان ہیں، شاید بہت اداس بھی اور کہیں نہ کہیں مایوس بھی۔ یاسمین کے اگلے جملے نے انہیں بیدار کیا۔ انہوں نے بدقت آنکھوں کی بے نیازی بحال کی۔ اتنے بھاری احساسات کس لیے؟ اس لیے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس نے بے بسی سے چند ثانیے پلکیں میچیں۔ کسی کو بچا نہیں سکتے، کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کندھے بوجھل ہونے لگے۔ اس نے انجانی آس کے سنگ گلاب فاطمہ کو دیکھا۔ تو کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ انہوں نے سرسری لہجے میں وہ سوال کیا جو وہ خود سے بھی کر رہی تھیں۔ اس نے چند گھڑی سوچ کر لب کھولے۔ ہم ان عورتوں کو بچانا چاہتے ہیں، انہیں اس دوزخ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کے دلوں میں غیرت کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ گلاب فاطمہ نے بھون اٹھا کر اسے گھورا۔ ماتھے پر ڈھیروں لکیریں ابھریں۔ دل کے کسی گوشے میں درد ہوا۔ اور انہیں بچانے کے لیے کچھ سوچا ہے آپ نے یا محض ہوائی منصوبے بن رہی ہیں؟ ان کا لہجہ بھلے سرسری تھا مگر وہ آنکھیں، ان کی گہرائی میں کوئی ملال سا تھا۔ یہی تو دادی جان، وہ جیسے بلبلائی، ہمیں کوئی راہ نہیں دکھ رہی جس کا تعاقب کر کے ہم انہیں بچا سکیں۔
جانتی ہیں آپ کے والد کو آپ کی خواہشات کا علم ہوا تو کیسا طوفان برپا ہوگا۔ اور بس یاسمین کا سارا جوش و ولولہ جھاگ ہوا، مایوسی اس کے وجود میں بھر گئی۔ اس نے گہری سانس خارج کیے گردن جھکا لی۔ اسے دراز کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ ہاتھ آگے کیجئے، گلاب فاطمہ نے حکم صادر کیا۔ یاسمین نے ناسمجھی سے ہتھیلی بڑھائی۔ انہوں نے مٹھی میں دبوچا ہوا چابیوں کا گچھا اس کی ہتھیلی میں دھرا، پھر مڑ کر دراز سے 2 کنگن نکال کر اس کے حوالے کیے۔ ایک مخفی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر بہت کچھ باور کرایا۔ یاسمین چابی کو بے یقینی کے ساتھ دیکھتی رہ گئی۔ یہ؟ اس کی سانس بے ترتیب ہوئی۔ اپنی بینائی پر یقین آیا نہ قدرت پر۔ یہ جو بھی ہے اس کے متعلق آپ کے والد کو پتہ لگنا نہیں چاہیے۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کی مٹھی بند کی، پھر اس کے کان کی طرف جھکیں۔ دادی جان، ہم… ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ نہایت کمزور لگا۔ دن رات کسی رستے کی خواہاں یاسمین کو راہ نظر آنے پر خوف محسوس ہوا۔ ہم جانتے ہیں آپ کو یہ کام اپنے قد اور اپنی عمر سے بڑھ کر لگ رہا ہے، لیکن اب نیت کی ہے تو اسے سر انجام دیں۔ ویسے بھی آپ گلاب فاطمہ کی پوتی ہیں، بغاوت آپ کے خون میں دوڑتی ہے۔ یاسمین کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جائیں اور تمام رکاوٹوں کو ہرا کر یہ دنیا فتح کریں۔ انہوں نے اسے مان سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھیگی ہوئی بصیرت کے سنگ انہیں دیکھتی گئی۔ دل کا ابال اس قدر وزنی تھا کہ وہ شکریہ کے 2 بول نہ کہہ سکی اور کمرے سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی گلاب فاطمہ تنہا رہ گئیں۔ تنہائی کی وہ عادی تھیں، مگر آج یہ تنہائی ان کا جی کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا۔ یہ دیواریں یک لخت اجنبی محسوس ہوئیں۔ انہوں نے پلکیں میچیں اور دل ہی دل میں کہا، ہمارا گناہ اگرچہ معافی کے قابل ہوتا تو ساری زندگی معافی مانگتے ہوئے گزار دیتے، مگر ہم نے صرف گناہ نہیں، حق تلفی کی مالک، تیرے معصوم بندے کی۔ بند آنکھوں سے تواتر کے ساتھ آنسو نکلے۔ تو یہاں کرتے ہیں ختم ہم ایپیسوڈ 9 کو۔ آج کی ایپیسوڈ میں ریویل ہوا کہ شیتل کور کون ہے۔ تو جناب شیتل کور گرو مکھ اور سہج کور کی بیٹی ہے۔ یہ دونوں کیریکٹر ناول کے بالکل سٹارٹ میں موجود تھے، جہاں قحط زدہ علاقے میں یہ دونوں کیریکٹر موجود تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی جو خاموشی سے کچھ کڑھائی کر رہی تھی، اور اس بیٹی کو حوالے کر دیا تھا گرو مکھ نے کسی امیر آدمی کے۔ تو جناب یہ وہی شیتل کور ہے، اور جب یہ اس کوٹھے پر سے بھاگتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گلاب فاطمہ کے چمن گلاب جا پہنچتی ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے یہ ابھی سننا باقی ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید گلاب فاطمہ اس کی مدد نہ کر پائی ہوں گی، جس کی وجہ سے شیتل کور جو ہے وہ گلاب فاطمہ کے چمن گلاب سے کچھ خاص پرخاش رکھتی ہے، اور گلاب فاطمہ کے دل میں بھی کچھ ملال سا محسوس ہوا جب وہ یاسمین سے بات کر رہی تھیں۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا اندازہ صحیح ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے سنیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔